اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابیوں کے ہمراہ وادی صفرا سے گزر رہے تھے۔ دن کی روشنی ختم ہونے کی وجہ سے رات گزارنے کے لیے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ رات کی ہوا چلی تو پوری وادی مشک کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خوشبو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ابو معاویہ کی قبر یہاں ہوتے ہوئے تمہیں تعجب کیوں ہے؟ یہ عظیم صحابی جن کی بدولت پوری وادی معطر ہو گئی تھی، آپ کا نام سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی اور شہید بدر ہے۔ آپ کی کنیت ابو معاویہ بھی تھی اور ابو الحارث بھی، اور لقب شیخ المہاجرین تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مناف کی شاخ بنو مطلب سے تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے بھائی مطلب کے پوتے تھے، اس لحاظ سے رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا لگتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ثقیلہ تھا اور عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن آپ نے آگے بڑھ چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا اور ہر طرح کی مخالفت اور مظالم میں حد سے آگے بڑھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پناہ لی۔ یہ مکان کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا اور اس میں بیٹھ کر دشمن کے حملے کا اچھا دفاع کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کی ستم رسیدہ جماعت نے اس جگہ کو جب چھوڑا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 7ویں سال مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کیا کہ جب تک قبیلہ بنو ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کرے گا، کوئی شخص بنو ہاشم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے کوئی کاروبار کرے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا، اور ان کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بنو ہاشم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور حضرت ابو طالب خاندان کے سب لوگ سوائے ابو لہب اور اس کے چند ساتھیوں کے پہاڑ کے ایک درے میں چلے گئے جو شیب ابی طالب کہلاتا تھا۔ اس مشکل وقت میں بنو مطلب نے بنو ہاشم کا بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جس طرح بنو ہاشم شیب ابی طالب میں محصور ہو کر ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے، اسی طرح بنو مطلب نے بھی اس درے میں برابر کے مصائب اور مشکلات برداشت کی۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران مشرکین نے کھانے پینے کی کوئی چیز مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دی۔ محصورین کئی دن تک کچھ نہیں کھاتے، کبھی درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں کھا کر پیٹ بھرتے، اور اگر کہیں سے سوکھا چمڑا مل جاتا تو اس کو بھون کر کھا لیتے۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تو مشرکین ان کی آوازیں سن کر خوش ہوتے۔ ان تمام مصائب کے باوجود محصورین نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 3 سال بعد مشرکین کو کچھ رحم آیا اور معاہدے کو توڑ کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو باہر لے آئے۔ اس محصوری میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے آخر تک انتہائی ثابت قدمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت دی تو آپ اپنے بھائیوں طفیل، حسین اور بھتیجے مصطح کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر 60 برس سے اوپر تھی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے تھے۔ قریش کی جانب سے عامر حضرمی آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ کچھ مورخین کا بیان ہے کہ مقابلے کے دوران کسی مشرک نے آپ پر تیر چلا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔
اس طرح آپ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ اس کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ ان کے مقابلے پہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ تینوں صحابی انصار میں سے تھے۔ عتبہ نے ان سے ان کا نام اور نسب پوچھا اور معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں، تو بولا یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کو واپس آنے کو کہا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حمزہ، علی اور عبیدہ جاؤ اور دین حق کی خاطر ان سے لڑو۔ لڑائی شروع ہوئی تو عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ میں لڑائی کافی دیر تک جاری رہی، لیکن آخری مرتبہ شیبہ نے اپنی تلوار سے بھرپور وار کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دشمنوں سے فارغ ہو چکے تھے آگے بڑھے اور شیبہ کو قتل کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے اٹھا لائے۔ جب حضرت عبیدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ شدید زخمی حالت میں تھے۔ آپ کی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ حضرت عبیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم شہید ہو اور نیک لوگوں کے پیشوا ہو۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور عرض کیا، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ میں ان کے اس قول کا کس قدر مستحق ہوں۔ ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ان کے ارد گرد جانیں دے دیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کے بعد جب لشکر اسلام مدینے کی جانب رواں تھا تو وادی صفرا میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آن پہنچا اور یہی وادی آپ کی آخری آرام گاہ ثابت ہوئی۔ آپ کی تدفین کے سالوں بعد تک یہ وادی مشک کی خوشبو سے بسی رہی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے چھوڑے۔